वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रकीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीसि किताबुल्लाह व खैरल हदयि हदयु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नमा औ कमा क़ाल अलैहि सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पाकिस्तान हिंदुस्तान इसकी तकसीम से कबल अंग्रेज़ एक वक़्त तक हिंदुस्तान में हुकूमत करते रहे हैं और जब उन्होंने ये एनालिसिस किया, जान लिया कि हम मुसलमानों का मुकाबला किसी सूरत भी नहीं कर सकते और इनको मैदान में हिराना गिराना मुमकिन नहीं है, उन्होंने फिर मुसलमानों में तफरका डालने के लिए एक तंजीम और एक जमात को तैयार किया और उसकी क़ियादत उन्होंने गुलाम अहमद कादियानी को सौंपी। इब्तदा में इस शख्स ने दावा किया कि मैं मुबल्लग हूँ और दीन की तबलीग के लिए आया हूँ और इसके लिए किताबें लिखी और मारूफ हुआ
پھر چلتے چلتے مجدد کا دعویٰ کیا، پھر اس نے مسیح مسیح کا دعویٰ کیا، پھر اس نے حتیٰ کہ نبی بننے کا دعویٰ کر دیا۔ تقسیم پاکستان سے پہلے ہی یہ فتنہ اور یہ ایک باطل گروہ جڑ پکڑ چکا تھا۔ پاکستان کی تقسیم ہو چکی تو 1974 دردناک واقعہ ربوہ میں چنیوٹ میں پیش آیا، جب نشتر کالج ملتان کے کچھ طلباء اپنے ٹور پر ٹرین کے ذریعے شمالی علاقہ جات میں جا رہے تھے۔ جو ہی وہ ربوہ اور چنیوٹ میں داخل ہوئے، مان طلباء نے ان کو روکا، بلکہ ختم نبوت کے ترانے کو بلند کیا۔ واپسی پر یہی قافلہ جب چنیوٹ سے گزرنا تھا تو ان مرزائیوں نے، قادیانیوں نے پلین کے تحت ہتھیار اور دیگر آلات کے ذریعے اسی ٹرین پر، اسی بوگی پر ان مسلمانوں پہ حملہ کیا جن کے ساتھ جاتے ہوئے تکرار ہوا تھا۔ سینکڑوں کی تعداد میں جو طلباء تھے، ختم نبوت کی خاطر ان کو زخمی کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، حتیٰ کہ وہ ساری بوگی خون سے بھری پڑی۔ اب ذرائع اتنے تیز تو نہیں تھے، لیکن کیونکہ یہ ٹرین واپس فیصل آباد سے ہوتی ہوئی ملتان جانی تھی تو فیصل آباد خبر پہنچ چکی کہ قادیانیوں نے اس طرح مسلمانوں پہ حملہ کیا ربوے میں۔ تو اس ٹرین کے پہنچنے سے پہلے تمام مکاتب فکر کے علماء اسٹیشن پہ جمع تھے، اور جو ہی یہ طلباء وہاں پہ پہنچے، جو کہ اکثریت ان میں سے شہید ہو چکے اور زخمی ہو چکے تھے، اور وہیں پر تمام مکاتب فکر کے علماء کا ایک اجتماع ہوا، ایک کمیٹی بنی تحریک ختم نبوت کے حوالے سے۔ تمام مکاتب فکر اس میں موجود تھے۔ اہل حدیث علماء کی طرف سے میاں فضل حق رحمت اللہ علیہ اور شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، اسی طرح دیوبند مکاتب فکر اور بریلوی مکاتب فکر کے بھی علماء۔ پھر ایک تحریک چلی اور تحریک ایسا زور پکڑی کہ وہ پورے پاکستان میں پھیل گئی۔ پورے ملک میں ایک ہی صدا تھی کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے، حتیٰ کہ پھر قومی اسمبلی تک بات پہنچی۔ اس وقت کے وزیر اعظم وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے، تو وہاں پر کئی روز تک ختم نبوت پہ گفتگو ہوتی رہی۔ اس وقت کا ان کا مرزا ناصر، ان کو پورا موقع دیا گیا کہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرے، لیکن کئی روز کی گفتگو کے بعد وہ اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکا، اور پھر جو بھی مسلمانوں کی طرف سے ان کی کتابوں سے اعتراض ہوتا، کوئی نہ کوئی طویل پیش کر کے نکل جاتا، حتیٰ کہ پھر وہ تاریخی دن آج سے 48 سال قبل، آج سے 48 سال قبل 6 ستمبر 1974 کا وہ عظیم الشان دن تھا، جہاں پر ملک پاکستان کی تاریخ میں ایک تاریخی فیصلہ قومی اسمبلی سے ہوا۔ اور وہاں پر پتے کی بات ہے، یہ مرزا ناصر چلاک آدمی تھا اور قابو نہیں آ رہا تھا۔ آخری جو سوال پیش ہوا جس کا وہ جواب نہیں دے سکا، وہ مولا میر مولانا سیدنا آخری سوال جو قومی اسمبلی میں کیا گیا، وہ کمیر پور خاندان کے ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ، وہ ان کی طرف سے جب آخری سوال ہوا، مرزا ناصر اپنی کتابوں کا جواب نہ دے سکا۔ پھر ایک تاریخی واقعہ، تاریخی فیصلہ 6 ستمبر 1974 کو لکھا گیا کہ قادیانی یہ مرتد ہے، یہ کافر ہے، یہ اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دین اسلام سے خارج ہے۔ 74 سے لے کر آج تک یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور لاکھ کوششیں ہوتی ہیں یورپ کی طرف سے، آج بھی جن کا پالتو
تھا انہی کی گود میں بیٹھ کر پھر پاکستان اور اسلام کے خلاف باتیں کرتے. حضرات ختم نبوت کا عقیدہ یہ بنیادی عقیدہ ہے, اس کے بغیر اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرتا. یاد رکھنا, بندہ توحید والا عقیدہ رکھتا ہو, اس بندے کا عقیدہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, اس کا عقیدہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں, وہ نمازیں بھی پڑھتا ہو, وہ روزے بھی رکھتا ہو, وہ حج بھی کرتا ہو, وہ صدقہ بھی کرتا ہو, لیکن اگر اس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ آپ آخری نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں, نہ توحید کسی کام کی, نہ نماز کسی کام کی, تو ہی عبادت کام نہ آئے گی. اور یہی شبہ ڈالا جاتا ہے آج قلوب و اذہان میں. بعض نام نہاد سیاست دان بھی کہتے نظر آتے کہ کیوں ان کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا, حالانکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں, اپنی عبادت گاہوں کے باہر انہوں نے کلمہ لکھا ہوا ہے, وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, وہ روزے بھی رکھتے ہیں, وہ خرچ بھی کرتے ہیں, کیوں ان کو مسلمان ماننا نہیں جاتا؟ اور بھائیو, مسلمہ کذاب کو ماننے والے کلمہ بھی پڑھتے تھے, انہوں نے مسجدیں بھی بنائی تھی, وہ عبادتیں بھی کرتے تھے, وہ روزے بھی رکھتے تھے, وہ حج بھی کرتے تھے. اور ختم نبوت کا پہلا ہیرو, ختم نبوت کا پہلا سپاہی, ختم نبوت کا پہلا سفیر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے لشکر روانہ کیا, مسلمہ کذاب کی طرف جہاد ہوا, قتال ہوا. حضرت وحشی نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا. کیوں جہاد کیا ان کے ساتھ؟ اور مسجدیں تو وہاں پر تھی, وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے, وہ روزے بھی رکھتے تھے, لیکن ایک عقیدہ ان کا نہیں تھا. اور نبی علیہ السلام کو وہ نبی بھی مانتے تھے, صرف ایک نقطے پر اختلاف تھا, وہ کہتے تھے آپ نبی ہیں, آپ کے بعد مسلمہ کذاب بھی نبی ہے. میرے صدیق نے جہاد کیا ہے, ان مرتدوں کو قتل کیا ہے, واصل جہنم کیا ہے, سب کچھ ہو, لیکن میرے پیغمبر کے بارے یہ عقیدہ نہ ہو کہ آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. بندہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا. اور یہ بنیادی عقیدہ ہے. معروف قرآن کی آیت ہے, ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. پس منظر کیا ہے, اس آیت کا شان نزول کیا ہے, کب نازل کی میرے اللہ نے اس آیت کریمہ کو؟ سورہ احزاب ہے 22واں پارہ ہے. آپ نے بیٹا بنایا حضرت زید کو, زید غلام سے, لیکن محبت بڑی زیادہ تھی. اتنی محبت تھی کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ زید آپ کا بیٹا ہے. بات پورے مدینے میں معروف ہو گئی. میرے رب نے یہ قرآن نازل کیا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اور لوگوں سن لو, میرے پیغمبر مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. کوئی مرد ایسا نہیں جس کی ولدیت میں میرے پیغمبر کا نام آتا ہو. رب نے روک دیا ہے, محبوب زید آپ کا بیٹا نہیں ہے. جب بیٹا نہیں ہے پھر آپ کی ولدیت بھی نہیں چلے گی. ولدیت اسی کی جس کا بیٹا ہے. یقین جانے رب نے تو میرے پیغمبر کے حقیقی بیٹے نہیں زندہ رہنے دیے, نہیں حقیقی بیٹے زندہ رہے. قاسم پیدا ہوئے, وفات پا گئے, عبداللہ
پیدا ہوئے جن کو طاہر اور طیب کہا جاتا ہے وفات پا گئے، اللہ نے بیٹا دیا میدہ ماریہ قبطیہ سے سلام اللہ علیہا، نام ابراہیم رکھا، 18 مہینے گزرے بیٹا وفات پا گیا، میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں پہ بیٹے کی میت کو اٹھایا ہوا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے، اور کبھی سوچا ہے رب نے کیوں زندہ نہیں رہنے دیے، کیوں پیغمبر کے بیٹے زندہ نہیں رہے، بیٹیاں زندہ رہی، بیٹے زندہ کیوں نہیں رہے؟ اصول کی بات ہے، سابقہ نبیوں میں باپ نبی بنا، بیٹا نبی بنا، اس کا بیٹا نبی بنا، آگے اس کا بیٹا نبی بنا، حضرت ابراہیم نبی، بیٹا اسحاق نبی، بیٹا یعقوب نبی، بیٹا یوسف نبی، حضرت زکریا نبی، بیٹا یحییٰ نبی، حضرت داؤد نبی، بیٹا سلیمان نبی، اور قرآن نے نہ تذکرہ کیا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ 18 نبیوں کے نام ہے، باپ نبی، بیٹا نبی، آگے بیٹا نبی، اس کا بیٹا نبی۔ یا اللہ تو نے میرے پیغمبر کے بیٹے زندہ نہیں رہنے دیے، آپ رو رہے بیٹے ابراہیم کی وفات پر، اور سمجھ جاتی ہے میرے رب کا ارادہ کیا ہے، رب کی چاہت کیا ہے، رب نے آگاہ کیا کیا ہے۔ محبوب آپ کو آپ کے بیٹے پیارے ہیں، عرش والے رب کو آپ کی ختم نبوت پیاری ہے، آپ کے بیٹے زندہ رہتے کوئی کہہ سکتا تھا ابراہیم کا بیٹا نبی بنا، پیغمبر کا بیٹا بھی نبی بنے گا۔ حدیث صحیح البخاری میں لو عاشا ابراہیم، اگر بیٹا ابراہیم زندہ رہتا وہ نبی بنتا، اللہ نے زندہ رکھا ہی نہیں۔ لو کان بعدی نبی، میرے بعد نبی ہوتے عمر ہوتے، عمر نبی نہیں بنے۔ حضرت علی سے کہا تھا جنگ تبوک کے موقع پر، علی تو راضی نہیں ہوتا؟ اما ترضا ان تکون منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ ولیکن لا نبی بعدی۔ علی تیری حیثیت میرے نزدیک ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کی حیثیت تھی، لیکن یاد رکھنا ہارون نبی بنے حضرت موسیٰ کے بعد، ولیکن لا نبی بعدی، حیثیت ہے، مقام ہے، لیکن علی میرے بعد نبی کوئی نہیں، نبی کوئی نہیں۔ آپ صرف نبی نہیں ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہے، قیامت آ سکتی ہے، نبی نہیں آ سکتا، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اور انشاءاللہ کوئی مرزئی ہو، کوئی قادیانی ہو، کوئی احمدی ہو، کوئی ذلی ہو، کوئی بروسی ہو، جو بھی یہ عقیدہ پیش کرے گا کہ پیغمبر علیہ السلام کے بعد نبی آ سکتا ہے، انشاءاللہ ان کے مکر و فریب کا ہم مقابلہ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ جھوٹا تھا نا، جھوٹا تھا۔ سب سے پہلا فتویٰ
پہلا فتویٰ اس نے ابھی نا کتابیں لکھنی شروع کی، دعوے شروع کیے۔ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، اور 6 ستمبر کی اخباروں کو پڑھتے، 6 ستمبر کے تجزیوں کو پڑھتے، 6 ستمبر کی کارروائیوں کو پڑھتے، ہر لکھنے پہ مجبور ہوا کہ اس قادیانی کو سب سے پہلے کافر جس شخصیت نے قرار دیا وہ محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ سے، اور اللہ کی قسم ہے وہ اہل حدیث عالم دین سے لوگ ابھی شک میں مبتلا تھے، سوچ رہے تھے کیا کہیں کیا لکھیں۔ سب سے پہلے اس فتنے کو پہچانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے 200 علماء کے سائن کروائے، فتویٰ لکھا اور اوپر تصدیق کی سٹمپ لگی، محدث سید محدث نذیر دہلوی رحمت اللہ علیہ کی تصدیق لگی۔ یہ پہلا فتویٰ تھا جو پورے ہندوستان میں پھیلا کہ یہ کافر ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ ان کا کفر نمایاں کیا جائے، ایک پہلو یہ ہے یہ بے ایمان رب کے گستاخ ہیں، رب کے ہیں۔ اس کے مریدوں نے اس کے بارے میں لکھا، جو آسمانوں پہ رب تھا وہ قادیان میں غلام احمد کی شکل میں آیا ہے۔ اس کے مریدوں نے لکھا ہے کہ محمد پڑھیں یار، اس مردود کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن سچے نبی پہ تو درود پڑھنے چاہیے نا، محمد۔ انشاءاللہ اس درود کی برکت سے ہی اللہ ان کو تباہ و برباد کرے گا، اللہ ان کو دفن کرے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کی خرابی کی انتہا ہے۔ یقین جانے یہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے ایک شعر پڑھا گیا، محمد اتر آئے ہیں پھر سے ہم میں پہلے سے بڑھ کر بڑی شان میں، محمد دیکھنا ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھ لے قادیہ میں، یعنی پاک پیغمبر سے زیادہ عزت والا۔ وہ بے ایمان کہہ رہا ہے یہ غلام احمد ہے، یہ سامنے بیٹھا ہوا تھا اور خوش ہو رہا ہے، اس کی باتیں سن کر ان کے کفر میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ جس کو یقین نہیں ان سے پوچھے وہ مرا کیسے تھا، وہ مرا کیسے تھا، موت کیسے آئی۔ واہ شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ۔ اور یاد رکھنا کہتے ہیں جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ اس نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ محمد حسین بٹالوی اور ثناء اللہ امرتسری نے میرے ناک میں دم کر دیا ہے، میں جہاں جاتا ہوں میرے پیچھے آ جاتے، حتیٰ کہ ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ یہ جہاں پہنچتا اس کے پیچھے پہنچتے، دوڑ لگوائی، آخر ایک ملاقات ہوئی، مباللہ ہوا۔ مباللہ کیا ہے؟ سچے کی زندگی میں جھوٹا مرے گا، مباللہ ہو گیا، مباللہ ہوا۔ شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ سے مباللہ ہوا، سچے کی زندگی میں جھوٹا مرے گا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے اور شدید بیمار ہو گئے۔ ابھی یہ غلام احمد قادیانی بے ایمان زندہ تھا تو بیمار ہو گئے، سارے بڑے پریشان ہو گئے۔ جب تیمارداری کے لیے جائیں اور پریشانی کا اظہار کریں تو ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ تک بھی بات پہنچی کہ یہ ڈر اس لیے رہے کہ کہیں میری موت واقع نہ ہو جائے اس کی زندگی میں۔ ابھی بیمار تھے، بستر پر یعنی صاحب علیل ہے، صاحب فراش ہے، کانوں میں آواز بڑی، مجمع لگا ہوا، کہتے اللہ کی قسم ہے مجھے موت نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی، کیونکہ اسلام سچ ہے، قادیانی جھوٹا ہے، پہلے وہ مرے گا پھر اللہ مجھے موت دے گا۔ اور تاریخ نے دیکھا اور لکھا
1908 में ये बेईमान मरा। कहां पे मरा था भाई? बोले और बोले तो सही। बस एक सादी सी माई थी ना, गुजरांवाले का वाकया मौलाना नईम भट्ट साहब कहते हैं, बहस हो रही थी वहां पे कि कादियानी सच्चे हैं कि झूठे हैं। बहस हो रही, आपस में तकरार हो रहा। तो कहते हैं कि माई बुजुर्ग करीब से गुजरी, उसने कभी बहस क्या कर रहे हो, उसने कभी बहस ये हो रही है आपस में। कहने लगे मुझे, बस सादी सी माई थी ना, वो कहने लगी मुझे ये बताओ वो मरा कहां पे था, मरा कहां पे? अब क्या कहें, मरा वो वॉशरूम में मरा है, लेटरीन में उसकी गंदी मौत हुई है। माई कहने लगी मैनू कोई बैसा दा पता नहीं, जरा मरिया लैटरीन च होए कदी सच्चा हो सकता? सादी सी बात है भाई, मरा। और 40 साल बाद जाओ सरगोदा की सरजमी में, आज भी सरगोदा के कब्रिस्तान में 1948 में वफात हुई शेखुल इस्लाम मौलाना सलाहुल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह। उस मौत ने यह साबित किया ये झूठे हैं, बेईमान हैं, मुर्तद हैं। और आखिर में मोहम्मद पढ़े जरा, फिर पढ़े, फिर पढ़े मोहम्मद। माशाल्लाह बारिश से अल्लाह ने मौसम खुशगवार कर दिया है। यानी खुतबे से 15 मिनट पहले तो लग रहा था भी माहौल नहीं बनेगा, लेकिन अल्लाह की रहमत हो गई है, अल्लाह ने मौसम अच्छा कर दिया है। अल्लाह इसको बरकत वाली बना दे, 22 से बरकत बना दे। और भाइयों, एक है खत्मे नबूवत, कोई शक नहीं है, और एक है खत्मे नबूवत के तकाजे। वो तकाजे भी बड़े जरूरी। पहला तकाजा तो खत्मे नबूवत का ये है, जैसे मेरे नबी की जात आखिरी है, ऐसे ही मेरे पैगंबर की बात भी आखिरी है। बात लंबी हो जाएगी, इसी पे इक्तिफा करते हैं। आइंदा खुतबा जुम्मा इसी से शुरू करेंगे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।